إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اسلامی بھائیوں اور عزیز بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم لوگ اللہ کے گھر میں ایک نیک مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور وہ مقصد جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلام کا ایک عظیم رکن حج بیت اللہ۔ یہ حج کیسے کیا جائے اور اس حج کے لیے نکلنے والا اپنے پورے سفر میں اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان سب چیزوں کی جانکاری اس کو فراہم ہو۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو، ان بھائیوں اور ان بہنوں کو جن کو اللہ رب العالمین کی توفیق نصیب ہوئی کہ وہ اس سال اس مبارک سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان کرے، ان کا حج مبرور بنائے اور ان کی آئندہ زندگی پاک صاف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی یہ بھی دعا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر، جب وہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی پیڑ پودا تھا، نہ پانی کا کوئی انتظام تھا، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بال بچوں کو وہاں لے آ کر کے بسایا اور وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو یہ دعا کی تھی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے ان کی طرف، یہاں جن کو ہم نے بسایا ہے اس بے آب و گیاہ میدان میں، تو اور بھی لوگ یہاں آئیں، اس جگہ کو پرکشش بنا دے۔ افئدۃ من الناس کہا، یہ تفسیر کی باریکیوں میں سے ایک باریکی ہے کہ افئدۃ الناس نہ کہہ کر کے افئدۃ من الناس کہا کہ کچھ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر۔ اگر سارے لوگوں کا دل مائل، سوچئے کہ کچھ لوگوں کا دل مائل کرنے کے لیے دعا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، تو آج پوری ملت اسلامیہ، اسلام کو ماننے والا ہر فرد، اس کا دل ادھر لگا رہتا ہے کہ نہیں لگا رہتا؟ جس نے دیکھا اس کا بھی دل لگا رہتا ہے، جس نے نہیں دیکھا اس کا بھی دل لگا رہتا ہے، اور جو ایک بار دیکھ لیتا ہے اس کا شوق تو اور بھڑک جاتا ہے، اس کو بار بار جانے کا جی چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، حج کا معاملہ ایسا ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی ہے اور حج کے ساتھ زیارت مدینہ بھی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک مجلس میں بتلانے کو تو بتلا دی جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو ذہن میں محفوظ رکھنا پوری تفصیل کے ساتھ یہ بہت دشوار کام، لیکن اس دشوار کو ہم اس طرح سے آسان بنا سکتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہم سیکھیں یا اور بھی جگہوں پر جو کچھ سیکھیں وہ تو سیکھیں ہی، لیکن ساتھ میں ہم کو جو کتابیں دی جائیں گی، جو معتبر کتابیں، ان کو ہم ہمیشہ اپنے پاس رکھے رہیں پورے سفر میں۔ جب کوئی مرحلہ آئے، مثلاً احرام کا معاملہ آیا یا طواف کا معاملہ آیا، تو پہلے اس کتاب کو
ایک مرتبہ اس کتاب کا وہ حصہ پڑھ لیں جس حصے پر ہمیں کام کرنا ہے، اس میں پورا نہیں، بس اتنا ہی جتنا ہمیں کرنا ہے۔ احرام کا معاملہ ہے، احرام کے مسائل پڑھ لیں۔ تو جب آپ احرام کے مسائل پڑھیں گے تو وہ چیزیں بھی اور جو باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں وہ سب ملا کر کے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حج کا معاملہ شروع ہوتا ہے عمرے سے، حج کے ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے، الگ سے بھی عمرہ ہوتا ہے اور حج کے ساتھ بھی عمرہ ہوتا ہے۔ آپ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو اگر ادھر کی شروع کی تاریخوں میں جانے کا موقع ملتا ہے تو سیدھے آپ کو بنارس سے یا لکھنؤ سے یا دلی سے سیدھے آپ کو مدینہ لے جایا جاتا ہے، اور مدینے میں 8 روز 10 روز گزارنے کے بعد تب پھر مکہ لے آیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہاں سے احرام باندھ کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب احرام کا مسئلہ آپ کا جب اس وقت شروع ہوگا جب آپ مدینے سے مکے کی طرف آئیں گے، وہاں 8-10 روز گزار کر کے۔ اگر آپ کی فلائٹ تاخیر سے ہوئی، ذی القعدہ کے آخر میں یا ذی الحجہ کے شروع میں، تو آپ کو مدینہ نہیں لے جایا جائے گا، سیدھے یہاں سے جدہ لے جایا جائے گا، اور پھر جدے سے بذریعہ بس آپ کو مکہ لے جایا جائے گا۔ یعنی اس وقت آپ کو عمرے کے لیے نکلنا ہوگا، تو احرام باندھ کر کے یہاں سے جانا ہوگا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ، چاہے عمرے کا ہو یا حج کا ہو، سب سے پہلی چیز احرام۔ احرام اصل میں نام ہے عمرے کی یا حج کی نیت کرنے کا۔ ایک تو وہ کپڑا ہے احرام کا، وہ نیت کر کے وہ کپڑا پہنا جاتا ہے، تو اسی کپڑے کو احرام بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ احرام کا کپڑا ہے، لیکن اصل احرام کا مطلب ہوتا ہے حج یا عمرے کی نیت کرنا۔ اور یہ احرام باندھنے کا اصل مقام میقات ہے۔ میقات کا مطلب یہ کہ مکے کے ارد گرد کی وہ جگہ ہے کہ مختلف علاقوں سے آنے والوں کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا کہ عراق سے آنے والے کے لیے یہ میقات ہے، وہ یہاں سے احرام باندھیں گے، اور یمن سے آنے والے یہاں سے احرام باندھیں گے، فلاں جگہ سے آنے والے یہاں سے احرام باندھیں گے۔ تو ہم لوگ جب یہاں سے جائیں گے تو میقات سے گزر ہوگا، اس لیے کہ فلائٹ سے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جگہ تو ہم نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ فلائٹ میں جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ہم لوگ میقات سے گزرنے والے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہوائی جہاز کے اندر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ سب آدمی وہاں جا کر کے احرام باندھیں، کپڑا نکالیں، احرام کا کپڑا پہنیں اور سب۔ تو اس لیے جہاں سے فلائٹ ہوتی ہے تو فلائٹ پر سوار ہونے سے پہلے ہی احرام باندھا جاتا ہے۔ اگر آپ کی فلائٹ بنارس سے ہے تو بنارس ہی میں حج ہاؤس میں یا ایئرپورٹ پر جیسا آپ کو رہنمائی کی جائے گی وہاں احرام باندھنا ہے، یعنی احرام کا کپڑا صرف پہننا رہے گا۔ اصل میں احرام کی نیت اس وقت آپ کریں گے جب میقات کے پاس سے گزریں گے، ہوائی جہاز پر جب میقات کے پاس سے گزریں گے تب وہاں آپ عمرے کی نیت کریں گے، اور وہاں سے لبیک پکارنا شروع کریں گے، اور وہاں سے آپ کے اوپر احرام کی جتنی پابندیاں ہیں وہ پابندیاں لاگو ہوں گی۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، اور احرام باندھنے سے پہلے ناخن کاٹ لینا اور بال وغیرہ کاٹ لینا، زیر ناف مونڈ لینا، مونچھ وغیرہ کاٹ لینا، کیونکہ احرام کی حالت میں ان سب چیزوں پر پابندی ہوتی ہے۔ احرام کی حالت میں نہ بال کاٹ سکتے ہیں نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، تو یہ سب پہلے سے کر لیا جائے اور غسل کر لیا جائے۔ غسل کرنا بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر مثلا ٹھنڈی کا موسم رہے، کوئی غسل نہیں کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر کر لیتا ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے احرام باندھا تھا۔ تو یہ سب کام کر کے، اور احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد نہ تو جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے نہ احرام کے کپڑے پر خوشبو لگا سکتا ہے۔ تو جہاز میں سوار ہونے سے پہلے احرام کا کپڑا پہن لیں گے۔ یہ سب کام کرنے کے بعد غسل ہے اور بال وغیرہ کاٹنا ہے، یہ سب کرنے کے بعد تب احرام کا کپڑا پہن کر کے اور جہاز پر سوار ہو جائیں گے۔
عورتوں کا احرام کیا ہے؟ عورتوں کا احرام الگ سے کچھ نہیں. عورتیں عام طور پر جو کپڑا پہنے رہتی ہیں اسی کپڑے میں وہ صرف احرام کی نیت کریں. بس عام حالات میں عورتوں کے کپڑے کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ سادہ ہو، ڈھیل ڈھال ہو، بہت زرق برق نہ ہو، تو اس طرح کا کپڑا پہن کر کے جو عام لباس میں رہیں گی. اب دیکھیے ہر جگہ جو ہے کچھ سنت کے خلاف یا حدیثوں کے خلاف بھی کچھ چیزیں عورتوں میں زیادہ نظر آتی ہیں. جیسے بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہرے کپڑے میں احرام باندھنا چاہیے یا کسی اور رنگ کے کپڑے میں احرام باندھنا چاہیے. وہ باقاعدہ اسی رنگ کے کپڑے میں احرام باندھتی ہیں، وہ کپڑا پہنتی ہیں. ایسا کچھ ہے نہیں. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے احرام کی حالت میں یہ ہے کہ ان کا چہرہ کھلا رہے گا، چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رہیں گی. البتہ یہ کہ سامنے سے اگر کوئی قافلہ مردوں کا یا انفرادی طور پر بھی مردوں کا گزر ہو تو ظاہر بات ہے کہ بے پردگی، تو اتنی دیر کے لیے دوپٹے وغیرہ سے وہ اپنا چہرہ ڈھانک لیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ عورتیں اتنا تکلف کرتی ہیں بعض جگہوں کی کہ وہ پہلے سے ایک ایسا سر کے اوپر کوئی ایسا کیپ پہن لیتی ہیں کہ جو آگے کی طرف نکلا ہوتا ہے، اور پھر اس کے آگے سے جو ہے وہ ایک دوپٹہ لٹکائے رہتی ہیں، اس لیے تاکہ ان کا وہ کپڑا جو ہے چہرے سے ٹچ نہ کرے. یہ تکلف کرتے ہیں. آپ لوگ وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت صحابیات جو حج کے موقع پر تھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے چہرہ ڈھانکنے سے منع کیا گیا تھا. البتہ یہ کہ جب قافلے والے گزرتے تھے تو ہم لوگ اپنا چہرہ جو ہے دوپٹے وغیرہ سے وقتی طور پر ڈھک لیتے تھے. اس کے بعد تو وقتی طور پر ڈھک لیتے تھے، چہرے سے وہ دوپٹہ مس کرے گا تبھی نہ ڈھکا جائے گا. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چہرے سے مس کرے دوپٹہ، کوئی حرج کی بات نہیں. وہ وقتی طور پر ہے، جب قافلہ گزر جائے، جب کوئی نہ رہے تو پھر وہ چہرہ کھول دیں گے. عورتیں دستانہ نہیں پہنیں گی اور نہ ہی چہرہ ڈھکے. چہرہ ڈھانکنے کا مطلب کہ سر تو ڈھکا رہے گا، یعنی نقاب جس میں پورا چہرہ ڈھک جاتا ہے وہ سب نہیں. احرام کی حالت میں وہ سب منع ہے. مردوں کے لیے احرام کی حالت میں کیا کیا منع ہے؟ اولاً تو یہ کہ سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتے. عورتیں تو سلا ہوا کپڑا ہی پہنیں گی. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور نکاح وغیرہ شادی بیاہ کا کام، بات کرنا، کسی کی شادی لگانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کا نکاح پڑھنا پڑھانا، یہ سب چیزیں احرام کی حالت میں منع ہے. مرد لوگ اپنا سر بھی نہیں ڈھانک سکتے احرام کی حالت. یہ سب پابندیاں وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے میقات جب آ جائے گی. میقات کے پاس جب آپ عمرے کی نیت کر لیں گے اور لبیک پکارنا شروع کریں گے تو وہاں سے یہ سب پابندیاں شروع ہوگی. اس کے پہلے یہ سب پابندیاں نہیں رہیں. سر نہیں ڈھانک سکتے، یعنی ڈائریکٹ سر پر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے. ٹوپی نہیں پہنیں گے، رومال نہیں رکھیں گے، پگڑی نہیں باندھیں گے. البتہ یہ کہ انڈائریکٹ طور پر کوئی چیز جیسے بس کا سایہ ہے، گاڑی کا سایہ ہے، ہوائی جہاز کا سایہ ہے، چھت کا سایہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. چھتری ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ڈائریکٹ سر پر احرام کی حالت میں کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی. اگر دھوپ لگ رہی ہے تو آدمی چھتری کا استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ نہیں کہ احرام دھوپ لگ رہی ہے تو احرام کی چادر جو ہے سر پر رکھ لے، نہیں، یہ منع ہے. سر نہیں ڈھانک سکتے. عورتوں کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں. تو احرام کی حالت میں یہ ساری چیزیں منع ہیں. اور عورتوں کے لیے خاص طور سے وہی چہرہ ڈھانکنا اور دستانہ پہننا. دستانہ پہننا تو مردوں کے لیے بھی منع ہے اور عورتوں کے لیے بھی منع ہے. جوتا چپل کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا جوتا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ایڑی کے اوپر جو دو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ دونوں ہڈیاں ڈھک جائے. اس طرح کا جوتا نہیں ہونا چاہیے. کھلے قسم کا چپل پہن سکتا ہے آدمی. اب بعض لوگ اس سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہوائی چپل پہننا ہی ضروری ہے. ایسا کچھ نہیں.
ہوائی چپل ضروری نہیں ہے، بس ایسی چپل رہے کہ انگلیاں کھلی رہیں آگے سے، اور پیچھے ایڑی کی طرف سے وہ دونوں ہڈیاں جو بتائی گئی ہیں وہ کھلی رہیں۔ تو چمڑے کی چپل ہے یا اور کوئی بھی چپل ہے اس طرح کی رہے تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہوائی چپل ہر آدمی بہت دیر تک نہیں پہن سکتا، تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جو ہے ہوائی چپل ہی پہنے رہتے ہیں حج کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ بس حج میں یہی صرف پہنا جا سکتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی پابندی نہیں۔ تو جب نیت کر کے جہاز سے چلیں گے اور تلبیہ وہیں سے پکارنا شروع کریں گے میقات سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو بار بار مرد لوگ بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں دھیرے دھیرے پڑھیں گی کہ ان کی آواز مردوں تک نہ جائے۔ عمرے کی نیت اور حج کی نیت، دیکھیے نیت عبادت میں ہر جگہ نیت جو ہے دل سے کی جاتی ہے، عمرے میں اور حج میں بھی دل سے ہی نیت کی جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کے لیے زبان سے بھی نیت کرنے کے الفاظ حدیث سے ثابت ہیں، اس لیے ہم لوگ صرف یہاں حج اور عمرے میں زبان سے بھی نیت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ ثابت ہے۔ باقی نماز کے لیے، طواف کے لیے، روزہ کے لیے کہیں بھی زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے، اس لیے نہیں کریں گے۔ عمرہ کر رہے ہیں تو اللہم لبیک عمرتن، وہ جو کتاب آپ کو ملے گی اس میں وہ الفاظ لکھے رہیں گے، آپ اس کو دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ عمرہ کر رہے ہیں تو اس کی نیت کے الفاظ کیا ہے، عمرہ کے ساتھ حج بھی ہے تو اس کی نیت کے الفاظ کیا ہیں، صرف حج ہے تو اس کے نیت کے الفاظ کیا ہیں، وہ سب آپ کو اس کتاب میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ تو اس طرح سے نیت کر کے آپ میقات سے تلبیہ پکارتے ہوئے جدہ جائیں گے، یا مدینے کی طرف سے آ رہے ہیں تو مکہ میں داخل ہوں گے۔ مکہ جب پہنچیں گے آپ تو اب آپ کو سب سے پہلے جو ہے آپ کو ہوٹل میں لے جائے گا، رہائش آپ کی جہاں ہے وہاں لے جایا جائے گا۔ وہاں آپ سامان وغیرہ رکھ کر کے آرام سے، چاہے تو پہلے سو لیں، آرام کر لیں، اس لیے کہ سفر کے تھکے ہوئے ہیں۔ فوراً جا کر کے عمرہ کرنا، فوراً حرم میں جانا ضروری نہیں، آرام کر لیں، غسل کر لیں۔ اچھا، احرام کی حالت میں احرام کا کپڑا بدلا جا سکتا ہے، دھلا جا سکتا ہے، احرام کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے، احرام کے کپڑے کو دھل سکتے ہیں، بدل کر کے دوسرا پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کا کپڑا نہ تو دھل سکتے ہیں نہ احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ مکے میں جب اپنے ہوٹل میں کمرے میں جا کر کے آرام کر لیں تو عمرے کے لیے نکلنے سے پہلے اگر غسل کر لیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ پوری فیملی کو لے کر کے عمرے کے لیے حرم جائیں۔ اب یہاں ایک چیز بہت خاص آپ توجہ دیجیے گا کہ یہاں سے جب آپ جائیں گے تو حج کمیٹی کی طرف سے کوئی کڑا یا پٹا آپ کے ہاتھ میں پہننے کے لیے دیا جائے گا، جس پر آپ کی پوری معلومات رہے گی، آپ کا نام اور آپ کا ضلع، آپ کا صوبہ اور آپ کا نمبر، اور وہاں مکے میں آپ کا معلم کون ہے، اور یعنی اس پر ایسی معلومات رہتی ہے کہ ایک نظر میں آپ کا سارا کل سامنے آ جائے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیسے ہیں۔ تو وہ پٹا آپ کے پورے سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہیے، کبھی اس کو آپ غلطی سے بھی ہاتھ سے نکالیں گے نہیں۔ اگر آپ نے سوچا کہ چلو وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، اس پر جو چیز لکھی رہتی ہے وہ وضو کرنے سے اور غسل کرنے سے مٹنے والی نہیں ہوتی، تو اس کو کبھی نکالیے گا نہیں غلطی سے بھی۔ اگر نکالا بھی تو بغیر پہنے ہوئے کبھی کمرے سے نکلیے گا نہیں۔ تو کمرے سے نکلتے وقت آپ دیکھ لیجیے گا، آپ خود بھی اور آپ کے ساتھ جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، کہ سب لوگوں کے ہاتھ میں وہ کڑا وہ پٹا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی کارڈ ملا ہے حج کمیٹی کی طرف سے، اگر کوئی کارڈ ملا ہے معلم کی طرف سے، تو وہ سب آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آپ کی عمارت کس محلے میں ہے اس کی جانکاری آپ کو ہونا چاہیے، حرم سے کس سمت میں ہے، ادھر سے جا رہے ہیں تو کون سا دروازہ پڑ رہا ہے، یہ سب چیزیں اگر ذہن میں تھوڑا سا رکھیں گے تو گم ہونے کی جو حادثات ہوتے ہیں
اور ایسے ایسے حادثات ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہلے ہی چکر میں پہلے ہی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے حرم میں گئے اور وہیں پورا خاندان بچھڑ گیا، مرد کہیں اور کہیں، بھائی کہیں، بہن کہیں، اور کئی کئی دن تک ایک دوسرے سے بچھڑے رہے۔ کیوں؟ ان کے پاس نہ کوئی کارڈ ہے، نہ کوئی پٹا ہے، نہ کچھ نہیں، ان کو کہاں جانا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ ان کو کیا معلوم ہے؟ اپنے شوہر کا نام زیادہ سے زیادہ معلوم ہے، اپنے بھائی کا نام زیادہ سے زیادہ معلوم، تو وہاں بھائی کا، شوہر کا نام جانتا ہے ہر شخص۔ آپ کے پاس معلم کا پٹا، معلم کا کارڈ یا حج کمیٹی کا کارڈ ہو تو اس کو دیکھ کر کے کوئی آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھیے گا کہ کمرے سے نکلتے وقت یہ ساری چیزیں آپ کے پاس پرس میں ہونی چاہیے۔ اب آپ حرم گئے تو حرم میں داخل ہونے کے لیے وہی جو مسجدوں میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، اصل میں ہم لوگ ایک چھوٹی سی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک مسجد میں داخل ہونے کی دعا جانتے ہیں، حالانکہ کئی دعائیں ہیں، چھوٹی بڑی دعائیں ہیں، تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ حج کی جو کتاب آپ کو دی گئی ہو اس میں کچھ لمبی دعا بھی ہو، تو آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں وہی دعا پڑھ کر کے بسم اللہ کر کے آپ حرم میں داخل ہو سکتے ہیں، کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دارالسلام سے داخل ہونا یا باب السلام سے داخل ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ادھر مسفلہ کی طرف آپ کا مکان ہے اور آپ باب السلام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کئی کلومیٹر آپ کو چلنا پڑ سکتا ہے اور آپ پریشان ہو جائیں گے، تو اس لیے جس سمت میں ہے اس سمت میں جو دروازہ پڑے سامنے اس کو دیکھ لیجئے۔ کچھ دروازے بڑے بڑے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے بڑے دروازوں کو پہچان لیجئے۔ بڑے دروازوں میں ایک باب الملک عبدالعزیز ہے، ایک باب الملک فہد ہے، ایک باب الملک عبداللہ ہے، یہ سب بڑے بڑے گیٹ ہیں، تو کوئی بڑا گیٹ دیکھ کر کے آپ ادھر سے داخل ہوں، اور جب آپ داخل ہوں گے تو تھوڑا سا چلیں گے تو خانہ کعبہ آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر آپ کی نظر پڑے گی تو جو کیفیت ہوگی ہم اس کو یہاں بیان نہیں کر سکتے، عجیب کیفیت ہوتی ہے اللہ کا گھر یہ دیکھ کر کے۔ تو آپ جائیں، آپ کا پہلا کام یہ ہے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد اس کی تحیۃ المسجد یہ ہے کہ طواف کیا جائے، تو سب سے پہلے طواف کرنا ہے۔ تو اب یہاں طواف کے لیے نکلنے سے پہلے بھی ایک بار آپ وہ کتاب دیکھ لیجئے گا کہ طواف میں کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ طواف کی شروعات ہوتی ہے حجر اسود سے۔ حجر اسود کو آپ دیکھیں، خانہ کعبہ کے 4 کونے ایسے ہی ہیں، تو یہ کونا حجر اسود کا ہے اور اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو حجر اسود وہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے اور دیکھ کر کے، اب تو ہر چیز جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو چکی ہے، آپ تصویریں دیکھ چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کیسا ہے، کہاں حجر اسود ہے، کون رکن یمانی ہے۔ یہ چیز آپ نہ بھی دیکھیں ہوں تو دیکھ کر کے سب چیزیں جائیں تو اچھا رہے گا، آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر کے آپ جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے طواف شروع کریں گے۔ اب وہاں اصل تو یہ ہے کہ آدمی جا کر کے پہلے حجر اسود کا بوسہ لے، چومے اس کو، لیکن اس قدر بھیڑ رہتی ہے کہ سب کو وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے۔ اگر چوم نہیں سکتے تو ہاتھ سے چھوئیں، یہ بھی کوئی آسان نہیں۔ جب ہاتھ سے چھوئیں گے تو ہاتھ کو چومیں، اگر ہاتھ سے بھی نہیں چھو سکتے اور یہی ہوتا ہے تو صرف اشارہ آپ کریں گے پہلی مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اشارہ کرنے کے بعد آپ ہاتھ کو چومیں گے نہیں۔ چومیں گے کب؟ جب اس کو چھوئیں گے، اور نہیں چھوئے تو آپ کو چومنا نہیں ہے، اشارہ کر کے پہلی مرتبہ میں اللہ اکبر کر کے آپ طواف شروع کر دیں گے۔ اب طواف کے دوران جو ہے 7 چکر میں آپ کو جو دعا یاد ہو، صورتیں یاد ہوں، اپنی زبان میں، عربی زبان میں سب پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، بات چیت کر سکتے ہیں آپس میں، کوئی بات نہیں، بس زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں مصروف ہیں۔ تو خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ طواف کرتے ہوئے جب آپ اس طرح سے آئیں گے اس کونے پر جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، تو اس کونے پر آپ کو داہنے ہاتھ سے اس کونے کو چھونا ہے، وہاں بوسہ نہیں لینا ہے، اور وہاں اگر چھو لیے تو اس کو چومنا بھی نہیں، چھو لیے تو چھو لیے، نہیں تو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، وہاں اشارہ بھی نہیں کرنا ہے۔ حجر اسود پر تو اشارہ کر کے شروع کریں گے، لیکن یہاں اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں بھی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، تو آپ وہاں سے
ویسے ہی نارمل طور پر گزر جائیے۔ البتہ یہ کہ رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ یہ دعا پڑھیں اس بیچ میں تو اچھا ہے، اور بھی دوسری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا ایک چکر ہو گیا، پھر دوسرا شروع کریں گے، پھر تیسرا شروع کریں گے، اسی طرح سے۔ اس پہلے طواف میں کچھ خاص چیزیں ہیں۔ مرد جو ہے اس پہلے طواف میں اپنا داہنا کندھا کھلا رکھیں گے، ساتوں چکر میں داہنا کندھا کھلا رکھیں گے، داہنے کندھے کے نیچے سے احرام کا کپڑا نکال کر کے بائیں طرف پھینکیں گے۔ یہ مردوں کے لیے، ظاہر بات ہے کہ مرد ہی احرام باندھتے ہیں۔ دوسرا کام یہ مردوں کے لیے کہ اس میں شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کندھے اچکا کر کے اور قریب قریب قدم رکھ کے ذرا پھرتی سے چلا جائے، اس کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ یہ صرف اس پہلے طواف کے 3 چکر میں، شروع کے 3 چکر میں کرنا ہے مردوں کو۔ عورتوں کو یہ سب کچھ نہیں کرتا ہے، وہ نارمل حالت میں چلیں گی۔ تو یہ 2 چیز خاص طور سے اس طواف کی، جس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے، اس میں کرنا ہے۔ اس طرح سے 7 چکر آپ کا ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، رکتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں۔ ایسا وہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں رکنے کی وجہ سے کبھی کبھی بڑا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، تو وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے ایسے ہی چلتے رہیے اور طواف 1 2 3 اس کو گنتے رہیے۔ جب 7واں چکر وہاں پورا ہو جائے تو اس کے بعد کا کام یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ۔ اس نماز کی جگہ تو یہ کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھا جائے۔ مقام ابراہیم جو ہے یہ حجر اسود کا یہ والا کونا جو ہے خانہ کعبہ کا، یہ والا اور یہ والا کونا، اس کے بیچ میں تھوڑی دور پر وہ ایک کھمبے کی طرح سے کوئی چیز ہوگی جس میں مقام ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر شیشے میں بند کر کے وہاں رکھا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات آج بھی اس میں موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جا کر کے۔ تو اس مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں، تو سب لوگ وہاں کیسے پڑھیں؟ تو اگر جگہ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پورے حرم میں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جائے، آپ وہاں 2 رکعت آرام سے پڑھیے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اگر نہیں بھی کوئی دوسری سورہ پڑھنے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی وہاں ہر طرف رکھا رہتا ہے، زمزم کا پانی خوب سیر ہو کر کے پی لیجئے۔ زمزم کے پانی کے ڈبے رکھے رہتے ہیں، اس میں ٹھنڈا پانی بھی رہتا ہے اور نارمل پانی بھی رہتا ہے۔ اگر ٹھنڈے پانی سے آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ٹھنڈا پانی نہ پیجیے گا، نارمل پانی۔ اس ڈبے پر لکھا رہتا ہے کہ کس میں ٹھنڈا پانی ہے، کس میں نارمل پانی ہے۔ تو زمزم کا پانی پیجیے، آپ کے ساتھ کے لوگ بھی پئیں۔ پھر وہاں سے آپ کو اب جانا ہے صفا مروہ کی سعی کرنے۔ یہ جو ہے عمرے کا تیسرا عمل ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ یہ دونوں پہاڑی کے نام ہیں، صفا بھی ایک پہاڑی، مروہ بھی ایک پہاڑی، لیکن اب وہاں آپ کو پہاڑی جیسی کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی، وہ قریب قریب زمین کے برابر ہو چکی ہے۔ البتہ وہاں کچھ پتھر نما آپ کو نظر آئے گا، وہ بھی شیشے میں گھرا ہوا، پہاڑی جیسے علامت رہے گی۔ تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھتے ہوئے صفا کی طرف جائیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے۔ وہ صفا کا حصہ جو ہے خانہ حجر اسود کی سائڈ میں پڑے گا۔ یہ حجر اسود یہاں ہے تو صفا پہاڑی ادھر پڑے گا، اور وہاں ہر جگہ بورڈ وغیرہ لگا رہتا ہے۔ تو صفا پر چڑھیں اور پھر قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار کہیں۔ یہ سب آپ کی کتاب میں لکھا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 2-3 دعائیں ہیں، ان کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس بیچ میں آپ اور بھی دعا کرنا چاہیں تو کر لیں، اور نہیں تو اتنے ہی پر اکتفا کر کے اب آپ کی سعی شروع ہو گئی۔ صفا سے مروہ جانا ہے، مروہ سے پھر صفا آنا ہے، صفا سے پھر مروہ جانا ہے، مروہ سے پھر صفا آنا ہے۔ صفا سے جب مروہ کی طرف چلیں گے
وہ سائڈ بنی ہوئی ہے جانے کے لیے داہنی طرف سے اور آنے کے لیے بائیں طرف سے۔ تو داہنی طرف والے حصے میں آپ اور آپ کے سب لوگ چلیں گے، نارمل حالت میں چلنا ہے ذکر و اذکار کرتے ہوئے۔ ایک بات یہاں بتلانا ضروری ہے کہ سعی کرتے ہوئے وضو کی کوئی شرط نہیں۔ طواف میں وضو ضروری ہے، باوضو ہونا طواف میں ضروری ہے۔ اگر طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو پھر سے وضو کر کے طواف کریں گے، لیکن سعی کرتے ہوئے طواف کی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ سعی مکمل کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، سعی کے دوران آپ رک کر کے تھوڑا سا آرام کر لیں 2 منٹ کے لیے، پانی پی لیں، بات چیت کر لیں، تھک گئے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے طواف کرنے میں بھی تھوڑا بہت اگر آپ کو کسی وجہ سے رکنا پڑے کوئی حرج کی بات نہیں۔ بیچ میں اذان نماز کا وقت ہو گیا، رک کر کے نماز پڑھ لیں، پھر وہاں سے طواف شروع کریں، پھر وہیں سے سعی شروع کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں جب سعی کرتے ہوئے بڑھیں گے آگے تو 2 ہری بتیاں نظر آئیں گی اوپر کے حصے میں۔ وہ 2 ہری بتیاں، ایک یہاں ہے تو ایک تھوڑی دور کے بعد ہے۔ ان دونوں ہری بتیوں کے بیچ میں مردوں کو تھوڑا تیز چلنا ہے، تھوڑا تیز چلنا ہے مردوں کو، یعنی دوڑنا ہے، لیکن اتنا تیز نہیں دوڑنا ہے کہ بس تھوڑا سا اپنی رفتار بڑھا کر کے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عورتیں بھی ساتھ میں ہیں، عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، مردوں کو دوڑنا ہے۔ تو اب دوڑ کر کے جاتے ہیں تو عورتوں کا ساتھ چھوٹتا ہے۔ تو کوشش اس طرح کیجیے کہ بہت تیز رفتار نہ ہو، اور اگر آپ پہلے پہنچ گئے دوسری بتی تک تو تھوڑا وہاں رک سکتے ہیں تاکہ عورتیں آپ کے ساتھ آ کر کے مل جائیں، پھر وہاں سے ان کو ساتھ لے کر کے جائیں۔ واپسی میں بھی ایسے ہی جو ہے مروہ سے جب واپس ہوں گے تو وہاں بھی یہ 2 بتیاں ہوں گی، وہاں بھی اسی طرح سے تیز چلنا یا دوڑنا ہے۔ جب صفا کی طرف جائیں گے تو آپ کی سعی کا ایک حصہ ہو گیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں صفا سے مروہ گئے تو مروہ سے صفا ہے تب ایک چکر ہوا، نہیں، صفا سے مروہ گئے 1 چکر ہو گیا، مروہ سے پھر صفا آئے 2 چکر ہو گیا۔ تو جب مروہ پہنچیں گے، مروہ پہاڑی کی طرف، تو پھر وہی سب کرنا ہے جو صفا پر کیے تھے، یعنی قبلہ کی طرف ہو کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا اور وہ سب دعائیں پڑھنا، اور اگر دعا کرنا چاہتے ہیں اور دعا تو کریں، نہیں تو پھر وہاں سے واپس آئیں گے صفا کی طرف، اور بیچ میں وہ ہری بتیوں کے بیچ میں وہ تھوڑا سا تیز چلیں گے، پھر صفا پر پہنچے آپ کا 2 چکر ہو گیا۔ اس طرح سے پھر تیسرا چکر یہاں پورا ہوگا، چوتھا یہاں، 5واں یہاں، پھر 6ٹھا یہاں، 7واں جا کر کے آپ کا کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پر، صفا پر نہیں مروہ پر آپ کا 7واں چکر پورا ہو جائے گا۔ یہ قریب ملا کر کے خالی سعی میں 3.5 کلومیٹر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک چکر میں قریب آدھا کلومیٹر پڑتا ہے۔ تو پہلے سے اگر کسی کی چلنے کی عادت نہ رہے گی تو مشقت میں پڑے گا۔ اگر کوئی بہت معذور ہے، کمزور ہے، بیمار ہے تو اس کے لیے ویل چیئر کا بھی انتظام رہتا ہے، لیکن اس میں اچھا خاصا پیسہ صرف کرنا پڑتا ہے اور اس کی باقاعدہ سب جو ہے کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر کسی کو ضرورت ہے تو اس کو یہ سب چیزیں وہاں میسر ہو جائے گی، اس میں کوئی پریشانی زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ کسی کو ضرورت نہ پڑے اس کی۔ اب یہ سعی ہو گئی، تیسرا کام جو ہے عمرے کا آپ کا ہو گیا۔ اب صرف ایک کام باقی ہے، بال مڈانا یا بال کٹانا۔ یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ مرد لوگ یا تو پورا سر مڈوا دیں اور نہیں تو چھوٹا کرا لیں بال۔ جب چھوٹا کرائیں تو یہ خیال رکھیں کہ پورے سر سے تھوڑا تھوڑا بال کاٹیں، یہ نہیں کہ تھوڑا یہاں سے کاٹ کر کے تھوڑا یہاں سے کاٹ کر کے بس۔ چھوٹا کرانے کی صورت میں بھی پورے سر کا، جیسے مڈاتے ہیں پورا سر تو ایسے ہی چھوٹا کرائیں گے تو پورا سر۔ عورتیں جو ہے اپنی ہر چوٹی سے 1 انگل کے برابر کاٹیں، اگر کئی چوٹیاں ہیں تو ہر چوٹی سے، اور اگر چوٹی نہیں ہے بال کھلا ہوا ہے تو بال سامنے کر کے اور پورا بال پکڑ کر کے 1 انگل پورا وہ کاٹ لیں گی یا کٹوا لیں گی۔ اب اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہوگی۔ یہ بال کاٹنے والا کام وہاں صفا سے باہر نکلیں گے۔ اب یہاں یہ یاد رکھیے گا ایک چیز کہ اگر آپ اس سائڈ سے داخل ہوئے، وہ صفا مروہ کے اپوزٹ سائڈ سے داخل ہوئے، مثلا باب الملک فہد کی طرف سے، باب الملک عبدالعزیز کی طرف سے، تو اب صفا کے باہر اگر نکل گیا
تو پھر آپ کو اپنے ہوٹل اپنے کمرے میں آنے کے لیے کئی کلومیٹر چلنا پڑ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اندر اندر ہی آپ نکل کر کے اور پھر جدھر سے داخل ہوئے، اگر آپ کا ہوٹل ادھر ہی پڑ گیا صفا مروہ کی طرف تو کوئی بات نہیں ہے، ادھر ہی سے داخل ہو ادھر ہی پھر نکل جائیں۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ سائڈ میں آپ کا سکن ہے، کمرہ ہے، تو اس کے لیے خیال رکھے گا، وہاں سے باہر نکل گئے تو بڑا لمبا گھوم کر کے آپ کو آنا پڑے گا۔ گاڑی بھی کریں گے تو گاڑی میں بھی بہت ٹائم لگے گا، بڑی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے۔ اب بال کاٹنے کے لیے سیلون وہاں آپ کو ملے گا، لیکن وہاں اتنی بھیڑ رہے گی، اگر حاجی لوگ یا جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ چاہیں تو ایک دوسرے کا بال کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کمرے میں آ کر کے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ یا یہ کہ آپ کمرے میں آ جائیں، ہوٹل میں آ جائیں، ہوٹل کے آس پاس دیکھیں گے تو بہت سارے سیلون آپ کو وہاں بھی ملیں گے، گلی گلی میں سیلون ملیں گے، وہاں کچھ بھیڑ کم ہوگی تو وہاں آپ بال کاٹ سکتے ہیں، کٹوا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب آپ عمرے کی ساری پابندیوں سے باہر نکل گئے، اب آپ احرام کا کپڑا نکال دیجئے، نارمل کپڑا سلا ہوا کپڑا پہن لیجئے، خوشبو لگائیے، اور بال وغیرہ ناخن وغیرہ کاٹنا ہو تو کاٹیے، ساری پابندی ختم ہو گئی اگر آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہے، اور عام طور سے ہندوستان کے حاجی حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر سے ساری پابندی ختم ہوگی اور اب آپ کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی، بیوی سے ملنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ اب اس کے بعد آپ مکے میں رہیں گے جب تک کہ حج کے ایام نہیں آ جاتے، تو یہ عمرے کا عمل یہاں پورا ہو گیا۔ اب 8ویں ذی الحجہ سے پھر حج کے عمل شروع ہوتے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن حج کے ایام ہوتے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو پھر سے حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے، حج کا احرام باندھ کر کے منی جانا ہوتا ہے 8ویں ذی الحجہ کی صبح۔ لیکن چونکہ آپ کسی معلم کے تابع رہیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو لے جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ رات ہی میں کہے کہ آپ کو رات میں نکلنا ہے، یا ایک دن پہلے شام کو عشاء کے بعد نکلنا ہے، تو معلم کی جو بھی ہدایت ہوگی اس کو فالو کرنا ہوگا، اس لیے کہ اتنا بڑا نظام جو ہے وہ آپ کی مرضی سے نہیں چل سکتا ہے، اتنے زیادہ لوگوں کو کنٹرول کرنا، تو جب تک کہ وہ جستہ جستہ کر کے لوگوں کو نہیں بھیجیں گے تب تو اگر ادھر سے آرڈر ہوا کہ رات میں نکلنا ہے تو آپ تیار ہو کر کے نکل جائیے گا، اس میں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں احرام باندھنے سے پہلے وہی سب کرنا ہے جو آپ نے ہندوستان سے کیا تھا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور بال وغیرہ کاٹ لینا، ناخن وغیرہ تراش لینا، اور پھر احرام کی چادر پہن کر کے آپ کو سیدھے جا کر کے بس میں بیٹھ جانا ہے یا میٹرو میں کے ذریعے چلے جانا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد حرم جاتے ہیں، کوئی طواف کرتا ہے، کوئی سعی کرتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے احرام باندھ کر کے منی جائیں گے بس کے ذریعے یا معلم نے جو بھی انتظام کیا ہوگا، اور یہ احرام باندھنے کے اچھا وہ عمرے میں جو تلبیہ پڑھی جاتی ہے لبیک، وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر کے وہ ختم ہو جائے گا، اب اس کے بعد تلبیہ نہیں پڑھنا ہے لبیک۔ اب تلبیہ شروع ہوگی جب حج کا احرام باندھیں گے، تب یہاں سے پھر لبیک یہ شروع ہوگا، اور یہ چلے گا 10ویں ذی الحجہ کو، جب آپ جمرہ عقبہ کو کنکری ماریں گے تب وہاں جا کر کے یہ تلبیہ کا عمل ختم ہوگا، یعنی 8 تاریخ سے 10 تاریخ تک یہ جاری رہے گا۔ تو یہ ساری پابندیوں کے ساتھ آپ حج کے لیے اب نکلیں گے 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو۔ یہاں عورتوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتلانا ضروری ہے۔ عورتوں کو اگر ماہواری کا خون آ جائے تو اس کی کئی حالتیں ہوتی ہیں، ان حالتوں میں عورتیں کیا کریں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، آج اس کی تقسیم کرنی تھی آپ لوگوں میں، لیکن وہ آ نہیں سکا، یہ ہو سکتا ہے کہ روز کے بعد آپ تک پہنچ جائے، اس میں ساری چیزیں وہ بیان کی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر احرام سے پہلے ہی عورت کو ماہواری کا خون آتا ہو تو بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ اب ہم کو کچھ نہیں کرنا، نہیں، بلکہ عورت بھی وہ احرام کی نیت کرے گی، وہ بھی غسل کرے گی، وہ بھی بال ناخن وغیرہ کاٹے گی۔ اب وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی، قرآن نہیں پڑھتی ہے، قرآن نہیں پڑھے گی، لیکن وہ سب کچھ کرے گی جو عام آدمی کرتا ہے۔
پھر مکہ پہنچ کر کے اگر پاک ہو گئی ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ طواف نہیں کرے گی، یعنی عمرہ نہیں کرے گی، انتظار کرے گی جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ جب پاک ہو جائے گی برابر اب احرام کی حالت میں رہے گی، جب پاک ہو جائے گی تو غسل کر کے تب وہ جائے گی، پھر طواف کرے گی، عمرہ کرے گی اور بال کاٹ کے تب حلال ہو جائے گی۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اب ماہواری کے ایام میں ہے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، اب وہ نہ احرام باندھتی ہیں احرام کی نیت کرتی ہیں، کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، خون بند نہیں ہوا یہاں تک کہ حج کے ایام شروع ہو گئے، تو اب یہاں سے وہ حج کی نیت کر لے گی، اسی احرام کی حالت میں وہ رہے گی، حج کی نیت کر لے گی، اب اس کا حج حج تمتع کے بجائے حج قران ہو جائے گا، تو اب وہ حج میں چلی جائے گی۔ تو یہ عورتوں کا یہ مسئلہ ہے، اور بھی جو حالات پیش آتے ہیں عورتوں کو وہ ساری چیزیں اس کتاب میں درج کر دی گئی۔ منا جائیں گے تو منا میں اس دن کوئی خاص کام نہیں کرنا، منا میں صرف یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز، یعنی 8ویں ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں ان کے وقت پر پڑھنی ہیں، لیکن 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھنی ہے، یعنی قصر کرنا ہے، جمع نہیں کرنا ہے۔ ظہر کی ظہر کے وقت میں 2 رکعت، عصر کی عصر کے وقت میں 2 رکعت، مغرب کی مغرب کے وقت میں 3 رکعت، عشاء کی عشاء کے وقت میں 2 رکعت، فجر کی فجر کے وقت میں 2 رکعت، یہ 5 نمازیں پڑھنی ہے منا میں، اور کوئی اس دن کام نہیں ہے۔ اور منا میں اس دن ٹھہرنا یہ سنت ہے، اگر کسی سے یہ چھوٹ گیا تو اس کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی نہیں جا سکا منا میں، مکے سے ڈائریکٹ 9ویں ذی الحجہ کو وہ عرفہ چلا گیا تو اس کا حج ہو جائے گا، بس یہ ہے کہ منا میں ٹھہرنے کی سنت وہ نہیں ادا کر سکے گا۔ 9ویں ذی الحجہ یہی اصل حج کا دن ہے، الحج عرفہ، اس دن اب آپ کو صبح میں فجر کے بعد جب اجالا ہو جائے گا تو آپ کو عرفہ لے جایا جائے گا، بس سے لے جایا جائے گا یا میٹرو سے لے جایا جائے گا، تو وہ بھی اچھا خاصا فاصلہ ہے، کتنے لوگ پیدل بھی جاتے ہیں، ہم لوگ بھی جا چکے ہیں، لیکن بڑا لمبا ہے، یعنی 10 کلومیٹر ہے، وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، تو معلم کے ذریعے جو بھی انتظام رہے گا اسی سے جانا رہے گا۔ وہ احرام کی حالت میں وہ جائیں گے اور تلبیہ وغیرہ پکارتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے جائیں گے۔ عرفات میں بھی اچھا، منا میں جب آپ جائیں گے تو منا کے لیے معلم کی طرف سے الگ سے کارڈ وغیرہ ملتا ہے کہ آپ کا خیمہ کہاں پڑے گا، خیمے کا نمبر کیا ہے، اور ساری تفصیل اس کارڈ پر درج ہوں گی۔ وہ کارڈ بھی آپ کو ویسے ہی حفاظت سے اپنے بیگ میں اپنے سامان میں رکھنا ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے، جس طریقے سے وہ کڑا یا پٹا رکھنا ہے، اس لیے کہ منا میں بھی گمشدگی کے بہت واقعات ہوتے ہیں، حاجی لوگ اپنے خیمے سے نکلتے ہیں اور 1-2 سڑک پار کیے پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کو کیا ہے، اس لیے کہ وہ پورا خیموں کا شہر ہے، ہر طرف ایک جیسے خیمے، ہر طرف ایک جیسا دکھائی دے گا، سڑکیں ایک جیسی دکھائی دیں گی، تو آپ کہاں جائیں گے؟ وہ پٹا یا وہ کارڈ معلم کا آپ کے پاس رہے گا، کسی بھی سیکورٹی والے کو دکھائیں گے، وہ فوراً آپ کو بتائے گا کہ ادھر سے جائیے، ادھر سے جائیے۔ تو جب آپ منا میں رہیں تو اس کا خیال رکھیں۔ عرفات میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کے لیے خیمہ کا انتظام ہوگا، لیکن وہاں کا خیمہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں رات نہیں گزارنا ہوتا ہے، صرف دن بھر وہاں رہنا ہوتا ہے۔ عرفات کا میں قیام حج کا سب سے اہم رکن ہے، اس پر خاص توجہ دینی ہے۔ اس دن آپ کا سب سے جو کام کرنے کا وہ یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز عرفات کے میدان میں پڑھنی رہتی ہے۔ اگر وہاں جو مسجد ہے اس مسجد کے پاس جا کر کے مسجد کے اندر داخل ہونا تو بہت مشکل ہے، مسجد کے باہر جہاں تک صف لگی اگر وہاں تک پہنچ گئے تو وہاں ایک اذان ہوگی، ظہر کی اذان ہوگی اور پھر اقامت ہوگی، 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی جائے گی، پھر اقامت ہوگی، 2 رکعت عصر کی، یعنی جمع اور قصر کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی جائے گی۔ لیکن سب لوگ وہاں تک نہیں پہنچتے، آپ کے خیمے میں ہی آپ کو زیادہ تر خیمے ہی میں نماز پڑھنا ہوتا ہے، تو آپ خیمے میں بھی یہی کریں گے، بس یہ کہ وہاں امام خطبہ دیتا ہے، یہاں ہر آدمی خطبہ نہیں دے سکتا ہے، تو خیمے کے اندر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ آپ جو ہے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھیں، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ
دو دو رکعت ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے مسلک والے جائیں گے وہ آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، وہ ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں اور اپنے حساب سے پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا ہے۔ سنت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی جائے، قصر کے ساتھ پڑھی جائے۔ آپ کو اسی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ تو اللہ کے رسول نے جیسے کیا ویسے ہم کو کرنا ہے۔ تو یہ جو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں اس لیے کہ اب اس کے بعد غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک یہ وقفہ آپ کو دعا درود میں گزارنا ہے۔ یہ سب سے اہم، حج کا سب سے اہم دن ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، بندوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں کے درمیان کہ دیکھو میرے بندے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو وہاں قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، ہاتھ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر کے دعائیں کریں، بیٹھ کر کے دعائیں کریں۔ وہاں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے، ایک پہاڑ ہے جبل رحمت، یعنی وہ پہاڑ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر جا کر کے ٹھہرے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول وہاں ٹھہرے تھے، 40 لاکھ لوگ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے، تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جائیں۔ پہاڑ ہے، اس پر چڑھنا ہے، سب لوگ چڑھ نہیں پائیں گے۔ یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ دیکھا دیکھی اس کے پیچھے پیچھے جائیں۔ آپ کو جہاں جگہ ملی ہے وہیں پر ٹھہرے رہیے اور وہیں پر قبلہ رخ ہو کر کے دعا میں اور ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریے، جتنا زیادہ ہو سکے گزاریے۔ مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی۔ اب یہاں سے آپ کو مزدلفہ جانا ہے، یہاں سے آپ کو مزدلفہ جانا ہے۔ یہی وقوف عرفہ یعنی عرفہ میں قیام، یہی اصل حج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحج عرفہ، کہ حج عرفہ ہی کا نام ہے، قیام عرفہ کا نام ہے۔ یہ جس سے فوت ہو گیا اس کا حج نہیں، یہ جس سے فوت ہو جائے، نہیں کر سکا اگر عرفہ میں قیام، تو اس کا حج نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، تو ہاسپٹل والے اپنی ایمبولینس سے حاجی کو لے جاتے ہیں عرفہ کے میدان میں۔ عرفہ کے میدان میں بھی ہاسپٹل ہے، وہاں کچھ دیر ٹھہراتے ہیں کہ ان کا وہ رکن ادا ہو جائے، پھر جہاں سے وہ آئے ہیں ان کو لے کر کے وہاں بھرتی کر دیتے ہیں تاکہ ان کا حج ہو جائے، حج نہ چھوٹے۔ تو اگر اللہ نہ کرے آپ کا کوئی ساتھی اس طرح سے ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ کو ہاسپٹل میں نہیں جانے دیا جائے گا، تو ہاسپٹل والے یعنی حکومت کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمبولینس سے مریض کو عرفہ لے جاتے ہیں، عرفہ کے میدان میں، وہاں بھی ہاسپٹل ہے، وہاں ڈالتے ہیں اس ہاسپٹل میں، اور پھر وہاں سے وہ واپس لے جاتے ہیں تاکہ ان کا حج ہو جائے۔ تو اس دن جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اب آپ کو یہاں سے معلم کے ذریعے مزدلفہ لے جائے گا۔ مزدلفہ جو ہے منی اور عرفات کے بیچ میں ایک میدان ہے جو منی سے قریب پڑتا ہے، تو وہاں سے بس کے ذریعے یا میٹرو کے ذریعے آپ کو مزدلفہ لے جایا جائے گا، اور مزدلفہ پہنچ کر کے آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ اب چونکہ اتنے لوگ رہتے ہیں تو بہت دھیرے دھیرے دھیرے، کبھی کبھی رات کے 12-1 بج جاتے ہیں مزدلفہ پہنچتے پہنچتے، لیکن جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے تب وہاں پہنچ کر کے جب بھی پہنچے آپ مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت، یعنی یہاں بھی جمعاً و قصراً بس اتنا پڑھنا ہے، اور وتر کی نماز پڑھ لیجیے 1 رکعت یا 3 رکعت۔ اس کے بعد اس رات میں کوئی عبادت نہیں کرنی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ اس رات میں بھی جاگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے سو گئے تھے مزدلفہ کے میدان میں۔ بس آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ میں جہاں ہوں یہ مزدلفہ کا میدان ہی ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہاں رات میں کھلے میدان میں، وہاں کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں لگا رہے گا، کھلے میدان میں آپ کو، چونکہ صرف رات گزارنا ہے، ٹھنڈی کا وقت ہے اس لیے کوئی یعنی رات کی ٹھنڈی رہتی ہے تو اس لیے وہاں ٹینٹ وغیرہ نہیں لگا رہتا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت آپ اٹھیں گے، وضو کریں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھ کر کے دعا کریں گے، اور سورج نکلنے سے تھوڑا سا پہلے پھر آپ کو مزدلفہ سے پھر منی لے جایا جائے گا، جہاں سے آپ 8 تاریخ کو آئے تھے۔ یہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح۔ مزدلفہ میں
آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے حاجی کنکری چنتے ہیں۔ مزدلفہ میں کنکری چننا اگر ہو تو جب مزدلفہ سے منا کے لیے نکلنے لگیں فجر کے بعد، تو آپ صرف پہلے دن کی 7 کنکری چن سکتے ہیں، اور نہ بھی چنیں تو منا میں جا کر کے ساری کنکریاں ایک ساتھ بھی چن سکتے ہیں۔ کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ مزدلفہ ہی سے ساری کنکریاں چنی جائیں، یہ کوئی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس کے لیے مرتے مارتے ہیں کہ یہیں سے لے جانا ضروری ہے، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ تو آپ کو منا لے جایا جائے گا مزدلفہ سے منا لے جانے کے لیے، چونکہ بہت قریب ہے۔ اب منا بھی چونکہ بڑا میدان ہے، تو کسی کا شروع میں پڑ گیا، کسی کا بیچ میں پڑ گیا خیمہ، کسی کا آخر میں پڑ گیا، تو اس اعتبار سے دوری ہوتی ہے، تو کبھی کبھی پیدل ہی لوگ نکل جاتے ہیں۔ لیکن معلم کی جو ہدایت ہوگی اس ہدایت سے آپ نکلیں گے۔ اگر معلم آپ کو بس سے لے جا رہا ہے تو بس سے جائیے، میٹرو سے لے جاتا ہے تو میٹرو سے جائیے۔ منا میں پھر جا کر کے اپنے خیمے میں جو آپ کا کچھ ہلکا پھلکا سامان ساتھ میں لے کر کے گئے ہیں وہاں رکھیے۔ یہ دن 10ویں ذی الحجہ کا بڑا تھکا دینے والا ہے، اس دن کام بہت زیادہ ہے۔ اصل تو حج کا دن 9ویں ذی الحجہ کا عرفہ کا، لیکن اس دن کام زیادہ نہیں ہے۔ اس دن 10ویں ذی الحجہ کو 3-4 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ کنکری مارنا ہے۔ یہ کنکری جو ہے سورج نکلنے کے بعد سے کنکری مارنے کا عمل اس دن کا شروع ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے خیمے میں پہنچنے کے بعد تھوڑا آرام کرنا ہے، آرام کر لیں، پھر کنکری مارنے کے لیے نکلیں۔ کنکری مارنے کے لیے جب آپ نکلیں گے، آپ کے ساتھ عورتیں ہیں، وہ بھی اگر جا سکتی ہیں تو ان کو بھی ساتھ میں لے جائیے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، تو اس کی طرف سے دوسرا شخص بھی کنکری مار سکتا ہے۔ کنکری مارنے کے لیے وکیل بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے کہ اس سال وہ بھی حج کر رہا ہو، تبھی وہ آپ کی طرف سے کنکری، پہلے وہ اپنی طرف سے کنکری مارے گا، پھر آپ کی طرف سے یا کسی بیمار کی طرف سے، کسی عورت کی طرف سے مارے گا۔ کوئی آدمی جو اس سال حج نہیں کر رہا ہے، کوئی آپ سے ملنے آیا جدہ سے، طائف سے، اور آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ ہماری کنکری مار دو، وہ حج نہیں کر رہا ہے اس سال، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی شخص کنکری مارنے میں نیابت کر سکتا ہے جو اس سال حج کر رہا ہو۔ تو اگر سب لوگ ساتھ میں جا سکتے ہیں تو جائیں۔ اس دن عام باقی دنوں میں 3 جگہ کنکری مارنی ہوتی ہے، جمرے صغریٰ، جمرے وسطیٰ، جمرے عقبہ۔ تو پہلے دن صرف آخر والے جمرے عقبہ کو کنکری مارنی ہے، یعنی جب آپ منا سے جائیں گے حرم کی طرف جو راستہ ہے، تو پہلے چھوٹا جمرہ، پھر درمیانہ جمرہ، پھر بڑا جمرہ، یعنی پہلے دونوں کو چھوڑ کر کے آخر والے کو جا کر کے کنکری مارنا ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو جو ہے وہ کیا ہے، ایک دیوار بنا دی گئی ہے علامت کے طور پر، دیوار چوڑی سی۔ پہلے ہم لوگ تھے تو ایک کھمبا تھا تو اس کو مارتے تھے، اب اس کے بعد چونکہ بھیڑ بھاڑ بڑھ گئی اور حادثات بہت ہوتے تو حکومت نے ایک چوڑی دیوار بنا دی، سمجھیے کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک یا اس سے بھی چوڑی، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک وقت میں مار لیں۔ اور وہ پل بنا دیا ہے 4-5 منزلہ، تو لوگ بٹ کر کے، کچھ لوگ پہلی منزل پر، کچھ لوگ دوسری منزل پر، وہ چوائس آپ کو نہیں کرنی ہے۔ آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو جب آپ ادھر جائیں گے تو آٹومیٹک آپ ایک ہی راستے پر جائیں گے، آپ دوسرے راستے پر جا ہی نہیں سکتے۔ تو لوگ اس طرح سے ان کو رکھا جاتا ہے کہ لوگ بٹ کر کے کوئی پہلی منزل پر پہنچے، کوئی دوسری پر، کوئی تیسری پر۔ تو الحمدللہ اس سے بڑا آرام ہو گیا، اب حادثے زیادہ نہیں ہوتے کنکری مارنے کی جگہ پر، تو آرام سے مار سکتے ہیں۔ تو عورتیں بھی ہوں ان کو لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ کہ تھوڑا احتیاط کرنا ہوگا۔ تو جو آخری جمرہ ہے جو مکے کی طرف سے قریب ہے، اس کو 7 کنکری مارنی۔ کنکری مارتے وقت خیال رکھیں کہ مکہ آپ کے بائیں طرف ہو، حرم آپ کے بائیں طرف ہو، اور منا آپ کے دائیں طرف ہو۔ آپ کنکری ماریے، چاروں طرف سے بھی مار سکتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کر کے باری باری 7 کنکری مار۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ جہاں دیوار ہے جس کو مارنا ہے، تو اس کے نیچے گولائی میں حوض جیسا بنایا ہوا ہے، تو آپ کی کنکری کوشش کیجئے کہ اسی حوض میں گرے، اس طرح ماریے کہ وہ کنکری جا کر کے اسی حوض میں گرے۔ اگر باہر آ جاتی ہے کنکری تو پھر سے اس کو مارنا ہوگا،
اور نئی کنکری مارنا ہوگا۔ 7 کنکری اللہ اکبر پڑھ کر کے اس دن ماریں گے، اور پھر اس کے بعد اب کچھ نہیں، وہاں سے آپ کو واپس اپنے خیمے میں آنا ہے، اور یہ ایک کام ہوا اس دن کا، کنکری مارنا۔ تو صرف ایک جمرے کو، آخر والے کو مارنا ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنا اور پھر سر مڈانا، یہ 2 کام ہیں۔ قربانی کے لیے عام طور سے آپ جانتے ہیں کہ وہاں حکومت نے اس کا انتظام کر رکھا ہے، بینک کے ذریعے۔ بینک میں آپ پہلے سے جائیں گے، سرکاری بینک ہے اور معتبر بینک ہے، اس میں جو اس کے ذریعے آپ قربانی کریں گے، یعنی اس میں پیسہ جمع کریں گے، آپ کو اس کا ٹوکن مل جائے گا۔ تو اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو قربانی آپ بینک کے ذریعے کریں گے تو اس قربانی کو حکومت کا عملہ محفوظ کر کے، قربانی کا گوشت محفوظ کر کے بڑے بڑے فریزر میں رکھ دیتا ہے، اور اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرتا ہے۔ حج کے بعد پوری دنیا میں اس کو بھیجتا ہے۔ اور باقی اگر کچھ لوگ اپنے ہاتھ سے جا کر کے مینا میں جانور ذبح کرتے ہیں تو ویسے ہی وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تھوڑا بہت وہ کاٹ کر کے لے آتے ہیں، کھاتے ہیں، باقی پورا جانور یعنی بڑی مقدار میں شام کو وہ پورا آتا ہے، حکومت کی طرف سے گاڑیاں آتی ہیں، اس کو بھر کر کے لے آ کر کے دفن کرتی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ٹینشن فری رہیے۔ آپ مکے میں جب رہیں گے تو جگہ جگہ اس کا انتظام ہے سرکاری کہ آپ قربانی کا پیسہ یہاں جمع کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ٹوکن دے دیں گے۔ تو اب آپ کو قربانی کی فکر نہیں کرنی ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب پھر وہی بال کاٹنا یا سر مڈانا ہے۔ یہ کام آپس میں بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں جگہ جگہ نائی بھی آپ کو ملیں گے، زمین پر بیٹھ کر کے آپ کا بال کاٹ دیں گے۔ وہاں بھی بال کاٹتے وقت مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے عمرے کے بعد کیا تھا۔ یہ اتنا کام جب آپ کا ہو گیا، کنکری مار لیا، قربانی کا پیسہ جمع کر چکے ہیں اور بال کاٹ لیا، تو اب آپ جو ہے احرام کا کپڑا اتار سکتے ہیں، اتاریں گے۔ غسل کرنا چاہے غسل کر کے آپ اپنا کرتا پیجامہ جو بھی پہننا ہے پہن سکتے ہیں۔ اب ساری پابندی آپ کے اوپر سے، حج میں جو پابندی تھی وہ سب پابندی ختم ہو گئی۔ صرف ایک پابندی کہ آپ بیوی سے نہیں مل سکتے، بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ یہ کب کریں گے؟ جب طواف افاضہ کر لیں گے تب یہ پابندی ختم ہوگی۔ اب آپ اس دن باقی پابندی ختم ہوگی، لیکن اتنا کر کے آپ اتنا تھک چکے ہوں گے کہ اب اس کے بعد جو ایک کام اور ہے کہ مکہ جا کر کے طواف افاضہ کرنا ہے۔ اگر اس دن ہمت ہے تو جائیے مکہ جا کر کے طواف اور سعی کر کے آئیے۔ اس کے لیے معلم کی طرف سے عام طور سے کوئی انتظام نہیں ہوتا، اپنے طور پر جانا ہوتا ہے۔ گاڑیاں جاتی رہتی ہیں، لیکن وہ گاڑیاں بھی اتنی دور ملتی ہیں اور پھر اتنی دور اتارتی ہیں کہ وہ ذرا مشقت کی چیز ہے۔ لیکن اسی دن جانا ضروری نہیں ہے، آپ دوسرے دن جا سکتے ہیں، تیسرے دن جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی دقت ہے تو آپ نہ جائیے، جب آپ واپس مکہ جائیں حج ختم کر کے تب آپ جا کر کے طواف اور سعی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بھلے 13 ذی الحجہ کے بعد کریں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر جا سکتے ہیں تو جا کر کے کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے، 7 مرتبہ طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر صفا مروہ کی سعی کرنا، یہی کام ہے۔ یہ جب کام کر لیں گے تو وہ پابندی بھی عورتوں سے ملنے کی، بیوی سے ملنے کی، وہ پابندی بھی ختم ہو گئی، آپ پوری طرح سے آزاد ہیں۔ اب باقی 3 دن جو 11 ذی الحجہ 10ویں ذی الحجہ کا یہ سب کام ہے۔ اب 11 12 کو اچھا رات گزارنی رہے گی، 10ویں کا دن گزار کر کے رات آپ کو مینا میں گزارنی ہے۔ ایسے 11ویں کا دن گزار کر کے مینا کے اندر ہی رات گزارنی ہے۔ مبیت مینا یہ ضروری ہے، تو رات مینا میں گزاریں گے، اور 11 اور 12 کو زوال آفتاب کے بعد کنکری مارنی۔ پہلے دن تو سورج نکلنے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے کنکری مارنے کا، لیکن دوسرے اور تیسرے دن جب سورج ڈھل جائے یعنی 12 بجے کے بعد تب کنکری مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذرا بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے اور تیسرے دن، لیکن وہ سلسلہ رات تک چلتا رہتا ہے، آپ دیکھ کر کے آرام سے جائیں۔ اور 10ویں 11ویں اور 12ویں کو تینوں جمرات کو کنکری مارنا ہے، جمرہ صغریٰ کو، وسطیٰ کو اور رقبہ کو، تینوں کو کنکری مارنا ہے۔ 7 کنکری تینوں جگہ، یعنی 21 کنکریاں ایک دن
پھر دوسرے دن ایسے ہی زوال کے بعد تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے۔ اب گنجائش ہے 12ویں ذی الحجہ کو آپ اگر چاہیں، مکہ آپ کا حج پورا ہو گیا، اب آپ 12ویں ذی الحجہ کو مکہ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، اب آپ کا حج پورا ہو جائے۔ لیکن اگر مغرب کے وقت تک آپ منا سے نکل نہیں سکے، کسی وجہ سے سورج غروب ہو گیا، تو پھر اگلے دن بھی آپ کو رہنا پڑے گا، پھر اگلے دن کنکری مار کے زوال آفتاب کے بعد تب مکہ سے نکلیں گے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اگر 12ویں ذی الحجہ ہی کو نکلنا چاہتے ہیں، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی، تو ظہر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے پہلے تک اگر معلم کی طرف سے کوئی انتظام ہے تو اس کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی آپ وہاں سے مغرب سے پہلے وہاں سے نکل لیں اور مکہ چلے جائیں، مکہ جا کر کے اپنے کمرے میں معمول کے مطابق رہیں۔ اس بیچ میں بھی اگر کسی عورت کو اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو وہ سب کام کرے گی، وہ بھی عرفہ جائے گی، وہ بھی مزدلفہ میں قیام کرے گی، وہ بھی کنکری مارے گی، وہ بھی قربانی کروائے گی، وہ بھی اپنا کپڑا بدلے گی، وہ بھی غسل کرے گی، صرف یہ ہے کہ جب تک پاک نہیں ہو جاتی وہ طواف افاضہ نہیں کرے گی۔ اب یہ ہے کہ پاک ہو گئی مکے میں جب تک ہے، تو جب پاک ہو جائے گی تو جا کر کے طواف افاضہ کرے گی اور اسی کے ساتھ سعی کرے گی اور اس کا بھی حج پورا ہو جائے گا۔ اب آپ کا صرف ایک کام باقی رہ جائے گا، طواف وداع، الوداعی طواف۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو اپنے وطن واپس آنا ہے یا آپ کو یہاں سے مدینہ جانا ہے اور مدینے سے پھر آپ وہیں سے آپ کی فلائٹ ہے، آپ دوبارہ مکہ نہیں آئیں گے، تو آپ کو دونوں حالتوں میں طواف وداع کرنا ہے۔ وہی 7 چکر طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، بس سعی نہیں کرنا ہے۔ اس میں بھی اس کو آخر وقت میں کرنا ہے۔ سامان وغیرہ سب باندھ لیجئے، معلم کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ اتنے بجے آپ بس پر بیٹھ جائیے گا، تو اس حساب سے آپ جوڑ کر کے اس کے 2-3 گھنٹہ پہلے جا کر کے طواف کر لیجئے، طواف وداع۔ یہ طواف وداع بھی ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس سے یہ طواف ساقط ہو جاتا ہے، وہ اس کو طواف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بغیر طواف وداع کیے وہ واپس جا سکتی ہے۔ اب یہاں سے آپ کا حج پورا ہو گیا۔ تو یہ حج کے اعمال ہوئے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی تفصیل اس کے اندر ہے، یہ تو ہم نے بڑے اختصار سے بتایا ہے۔ تو وہی کرنا ہے آپ کو کہ جب کوئی کام شروع کرنا ہو تو اس سے پہلے آپ کتاب کو ایک مرتبہ کتاب کا وہ حصہ پڑھ لیں جو حصہ آپ کو بتلایا گیا۔ اب مدینے کی زیارت ہے، مدینے میں جانے کے بعد مدینے کی زیارت یہ کوئی حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی مکہ جا کر کے حج کر کے چلا آئے، مدینہ نہ جائے تو اس سے اس کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن چونکہ عام طور سے لوگ زندگی میں ایک ہی مرتبہ 2 مرتبہ جا پاتے ہیں، تو اتنی دور جانے کے بعد وہ مدینہ نہ جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس شہر ہے اور وہیں آپ نے ایک زندگی گزاری، تو اس لیے وہاں جاتے ہیں، مسجد نبی میں جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اس مسجد نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، نماز کے تعلق سے ایک بات رہ گئی کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر۔ تو جب تک آدمی مکے میں مدینے میں رہے، کوشش کرے کہ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں وہ ہر نماز ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ صف پہنچتے جہاں بھی پہنچ جائے تو ثواب اس کو وہی ملے گا، بھلے مسجد حرام سے 1 کلومیٹر دور اس کو صف لگی ہے، مسجد نبوی سے 1 کلومیٹر دور صف لگی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کوشش کرے کہ آدمی یہ ثواب حاصل کرے۔ مدینہ اگر جاتا ہے تو مدینے میں مسجد نبوی میں جیسے عام مسجدوں میں جاتے ہیں، دعا پڑھ کر کے داخل ہوتے ہیں، باوضو حالت میں جائیں۔ اگر نماز کا وقت ہے فرض نماز کا تو فرض نماز میں شامل ہو، نہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھے۔ مدینے کے اندر مسجد نبوی کے بائیں طرف قبلہ کی طرف جب کھڑے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں، تو وہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ جالی لگی ہوگی اور
3 دائرہ بنا ہوگا، ایک بڑا سا دائرہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ہوگا، وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اس کے الفاظ جو ہے آپ کی کتاب میں لکھے ہوں گے۔ پھر وہاں سے تھوڑا دائنے ہٹیں گے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے ایک گول دائرہ بنا ہوگا، وہاں ان کے لیے آپ دعا کریں گے۔ پھر تھوڑا دائنے ہٹیں گے تو ایک گول دائرہ بنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سامنے، ان کے لیے آپ دعا کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو گھوم کر کے ادھر نہیں آنے دیا جائے گا، بلکہ اسی ادھر ہی سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ مدینے میں مسجد نبوی میں ایک حصہ ہے جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لے کر کے آپ کے گھر کے بیچ تھی۔ تو اس میں اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ شاید ہی آپ کو اس میں جانے کا موقع ملے، لیکن اگر موقع مل جائے، اس کے اوقات ہوتے ہیں، کچھ اوقات مردوں کے لیے کچھ عورتوں کے لیے، تو بڑی لمبی لائن رہتی ہے۔ تو اگر آپ اس میں پہنچ جائیں تو 2 رکعت وہاں نماز پڑھ کر کے دعا وغیرہ کر کے وہاں نکل جائیں، کوئی بہت زیادہ وہاں بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ مدینے کے اندر مسجد قباء ہے جو مسجد نبوی سے قبلہ کی طرف کچھ دور پر ہے، گاڑی سے جایا جاتا ہے، پیدل بھی جایا جاتا ہے، لیکن ذرا دور ہے۔ تو وہاں جانا، وہ سنت یہ ہے کہ وضو کر کے گھر سے نکلے اور وہاں جائے، وہاں جا کر کے نماز پڑھے، تو اس سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سنیچر کو آپ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے اس زمانے میں، اور جا کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سنیچر کا ہی دن آپ کو ملے، کسی بھی دن آپ کو موقع ملے، گاڑیاں جاتی رہتی ہیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ جا کر کے وہاں مسجد قباء دیکھیں۔ یہ مسجد قباء سب سے پہلی مسجد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد بنایا تھا۔ اب وہ مسجد بھی کافی بڑی بنا دی گئی ہے۔ تو اس مسجد میں جانا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، یا فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھنا۔ اس کے علاوہ احد میدان میں جہاں غزوہ احد ہوا تھا، احد کی لڑائی ہوئی تھی، وہ بھی مدینہ ہی کے اندر ہے، مسجد نبوی سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ وہاں غزوہ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ کرام، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو ان لوگوں کی قبریں وہاں پر ہیں۔ تو قبروں کی زیارت کرنا یہ مسنون عمل ہے، دعا کے لیے، ان مردوں کے لیے دعا کرنا ہے اور عبرت حاصل کرنا ہے، تو وہاں جا کر کے ان کے لیے دعا کریں، احد پہاڑی کے پاس جا کر کے، اور دیکھیں کہ یہاں جو جنگ ہوئی تھی وہ پہاڑی بھی وہاں آپ کو نظر آئے گی، جس پہاڑی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو متعین کیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرتے۔ وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں بتلائی جائیں گی، دکھائی جائیں گی۔ مسجد نبوی سے قریب ہی بقیع نامی قبرستان ہے، مدینے کا قبرستان ہے، جس کو بعض لوگ جنت البقیع کہتے ہیں۔ ارے بھائی، جنت جہنم ابھی سے کہاں سے پتہ چل گیا؟ تو اس کو بقیع اس کا نام ہے، وہ قبرستان ہے۔ تو اس قبرستان میں بھی اکثر صحابہ کرام مدفون ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں مدفون ہیں۔ تو اس قبرستان کی زیارت کرنا کیا جائے، وہاں جا کر کے قبرستان کی زیارت کی دعا بھی آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہوگی، وہ دعا وہاں پڑھیں۔ لیکن کہیں جا کر کے جالیوں کو چومنا، چاٹنا، چھونا اور اس طرح کا کام بدعتی جو لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ تو باقی اور مدینے میں اور بھی کچھ تاریخی جگہ ہیں، تاریخی جگہیں، یعنی شرعی طور پر ان کی زیارت مسنون نہیں ہے، لیکن تاریخی جگہ ہیں، جیسے غزوہ خندق جہاں ہوئی تھی وہاں کچھ مسجدیں ہیں، اور قبلتین کی مسجد جو نمازی کی حالت میں قبلہ بدل گیا تھا، تو صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے مسجد اقصیٰ سے رخ ہٹا کر کے مسجد حرام کی طرف کر لیے تھے، مسجد قبلتین، اسی سے قریب مدینہ یونیورسٹی ہے۔ تو وہ سب تاریخی حیثیت سے تو وہاں جایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی شرعی اس کی زیارت مسنون نہیں ہے اس طرح کے مواقع پر۔ تو اگر وہاں آپ اس اعتبار سے جانا چاہیں ایک تاریخ دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی پھر جب آپ کو وطن واپس آنا ہے یا مکہ واپس آنا ہے مدینے سے، تو جیسے معلم کی ہدایت ہوگی اس ہدایت کے مطابق آپ کو کرنا ہے۔ حج کے دوران ایک چیز کا خیال رکھیں گے، صحت کے تعلق سے، ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کے صحت اور بیماری کے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کو جو دوا وغیرہ
ہے آپ کو یہیں سے لے لیجیے پورے حج کے پیریڈ کی، اس لیے کہ وہاں جا کر کے آپ کی وہ دوا ملے نہ ملے۔ البتہ کہ وہاں جا کر کے کوئی پریشانی آپ کو صحت کے تعلق سے اللہ نہ کرے ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو ہندوستانی حج کمیٹی کی طرف سے ڈسپنسریاں جس میں آپ کو مفت دوا دی جائے گی، اور سعودی حکومت کی طرف سے جگہ جگہ ڈسپنسریاں ہیں، وہاں بھی آپ کے علاج کا انتظام۔ تو اگر ایسی ضرورت پڑے تو فکر نہ کریں کہ اب کیا ہوگا، نہیں، آپ اپنے معلم سے رجوع کیجئے یا حج کمیٹی کے جو آفس ہے وہاں سے رجوع کیجئے کہ ہم کو یہ پریشانی ہے، ہم کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ آپ کہاں جائیں گے۔ اگر بہت سیریس حالت ہے، ہاسپٹل میں بھرتی کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ معلم یا حج کمیٹی والے خود اس کا انتظام کریں گے۔ یہی حال منی اور عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، مدینے میں، جدہ میں، ہر جگہ علاج کا معقول انتظام ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ وہاں رہیں، سخت گرمی کا موسم ہوگا، کوشش کریں کہ خالی پیٹ نہ رہیں، کوشش کریں کہ جلدی جلدی پانی پیا کریں، اس سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ چشمہ لگاتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ایک چشمہ الگ سے اپنے ساتھ لے جائیں اسی نمبر کا، اس لیے کہ اکثر ہوتا ہے بھیڑ بھاڑ میں چشمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر دوسرا چشمہ نہیں رکھتے ہیں تو کم سے کم اپنے اس چشمے میں ایک ڈوری لگوا لیں، چشمے میں ڈوری لگائی جاتی ہے نا، آپ چشمے کی دکان پر سے جا کر کے وہ ڈوری لگوا سکتے ہیں، تو آپ کا چشمہ گرے گا نہیں کتنی بھی بھیڑ بھاڑ میں رہے۔ اور اگر کوئی اور ضرورت پڑی تو وہاں علاج کا سب انتظام ہے۔ اگر کوئی آپ کا ساتھی کھو گیا ہے، نہیں مل رہا ہے، تو اس کے لیے بھی جگہ جگہ مکے کے اندر، مدینے کے اندر، منی کے اندر، عرفات کے اندر جگہ جگہ اس کے آفس بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے آپ شکایت کریں گے یا اپنا درج کرائیں گے کہ ہمارا فلاں شخص جو ہے غائب ہو گیا، نہیں مل رہا ہے، وہ آپ کا نام پتہ درج کر لیں گے، اگر آپ کا نمبر ہے نمبر لے لیں گے، اگر وہ آپ کا آدمی مل جاتا ہے تو وہ آپ کو خبر کریں گے۔ حج کمیٹی والے بھی اس میں تعاون کرتے ہیں۔ حرم کے اندر چاہے مدینے میں ہو، مکے کے اندر ہو، وہ جو صفائی کرمچاری ہوتے ہیں خاص ڈریس میں جو صفائی کرتے رہتے ہیں، وہ زیادہ تر ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی رہتے ہیں۔ آپ ان سے بڑی ساری مدد لے سکتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہے، وہ اپنی زبان میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، بھائی مجھ کو باب الملک فہد کی طرف جانا ہے، کدھر سے جاؤں؟ مجھ کو صفا مروہ کی طرف جانا ہے، کدھر سے جاؤں؟ مجھے فلاں طرف، وہ آپ کی پوری مدد کریں گے، خوش ہوں گے آپ کو بتا کر کے کہ ہم نے اپنے بھائی کی کوئی مدد کی ہے۔ تو ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے آپ کو مدد ملے گی، اور جس سے بھی وہاں آپ مدد لینا چاہیں تو وہ بخوشی آپ کا تعاون کرے گا۔ پیسے وغیرہ کی حفاظت کریں، وہ ہے تو بلد حرام، بلد امین ہے، لیکن دنیا بھر سے جب لوگ جاتے ہیں تو اس میں کچھ غلط قسم کے لوگ بھی پہنچتے ہیں جو بسا اوقات آپ کی جیب پر، آپ کے پیسے پر نظر رکھتے ہیں۔ تو پیسے کی حفاظت کے تعلق سے بھی چوکنا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام یعنی طواف کرنے کی حالت میں بھی یہ چور اچکے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ وہ تو وہاں کی حکومت اتنی سخت ہے، اس کا نظام اتنا سخت ہے کہ ایسے لوگ عام طور سے پکڑ لیے جاتے ہیں، لیکن ہم کو اپنے طور پر چوکنا رہنا ہے۔ تو آپ اپنے پیسے کی حفاظت کریں، اور جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہ ہوٹل میں رکھنا بھی کوئی بہت امن والی چیز نہیں ہے، تو وہاں معلوم کریں گے۔ معلم کے یہاں پیسہ جمع کر کے رسید ملتی تھی، اب میں نہیں جانتا کہ کیا صورتحال ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی شکل ہو تو اسی کو اپنائیں اور اتنا ہی پیسہ لے کر کے چلیں جتنے کی ضرورت ہو، لیکن اس پیسے کے تعلق سے بھی آپ چوکنا رہیں۔ ان سب چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ حج ایک عبادت ہے، اس کو بڑی سادگی سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہم لوگ جو دھوم دھڑاکا کرتے ہیں کہ یہ ہفتوں بھر پہلے سے دعوت کھانا، دعوت کھلانا، ان سے ملنا، ان سے ملنا، پھر جو ہے ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں انقلاب زندہ باد، اور یہ سب کر کے اسٹیشن پر جاتے ہیں تو وہاں بھیڑ لے کر کے جاتے ہیں، اسٹیشن والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، عام راہگیروں کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوتے، پھر وہاں جا کر کے نعرہ لگانا شروع کرتے ہیں انقلاب زندہ باد اور نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ یہ سب چیز جو ہے عبادت کے منافی ہے، ان سب چیز سے بچیے، سادگی کے ساتھ جائیے، سادگی کے ساتھ آئیے۔ دعوت کھانا کھلانا پوری زندگی میں آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر یہ سب کام ذرا کم کیجیے، اور بہت زیادہ وہاں سے خریداری کر کے لد پھد کر کے آنا کہ ان کو یہ دینا، ان کو یہ دینا، ان کو یہ دینا ہے، اس کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ کا انتظام کرنا، استطاعت ہو نہ ہو،
یہ سب کی ضرورت ہے۔ وہاں کا تحفہ زمزم ہے اور کھجور ہے، یہ تحفہ آپ نے کسی کو دے دیا، اس کو بھی خوش رہنا چاہیے، آپ کو بھی خوش رہنا چاہیے، بہت زیادہ لدنے پھدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی پوری زندگی آپ کی پڑی ہوئی ہے عزیزوں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو تحفہ تحائف دینے کی، دے سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر کوشش کیجیے کہ سادگی کے ساتھ آپ کا سارا عمل انجام پائے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری یہی دعا ہے کہ آپ کا سفر آسان ہو، آپ کا حج مبرور ہو، آپ کم سے کم مشقت میں یہ سارا سفر کر لے جائیں اور خیر و خوبی کے ساتھ واپس آئیں اور ایک پاک صاف زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔